ایک شخص صحابی ہے سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ عنہ، یہ اس وقت بچے تھے اور اس مجمع میں موجود تھے جو اس قتل کا تماشا دیکھنے آیا تھا۔ یہ فرماتے ہیں مجھے میری امی نے کہا تھا کہ جس نوجوان کو لے کر جا رہے ہیں یہ بہت مظلوم ہے، بیٹا اگر یہ کوئی جملہ بد دعائیہ کہے گا نا تو آسمان پہ پہنچ جائے گا، ایک کام کرنا تو جا تو ویسے رہا ہے لیکن جب یہ بد دعا دینے لگے تو زمین پہ لیٹ جانا۔ اس کی ماں کہنے لگی مجھے اپنی ماں نے، تیری نانی نے کہا تھا جب کوئی بندہ کسی کو بد دعا دے اور دوسرا سر جھکا کے لیٹ جائے تو بد دعا اس پہ اثر نہیں کرتی، یہ جاہلیت کے زمانے کی ایک ترتیب تھی۔ تو ماں نے یہ کہا۔ سعید کہتے ہیں بچہ تھا، جب حضرت خبیب کو ان لوگوں نے پھانسی دیتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے جملہ اور ان سے گفتگو میں سختی کرتے ہوئے بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ انہیں گن لے، ان کو جدائیوں میں موت دینا، انہیں ایک دوسرے کا منہ نہ دکھانا اور ان میں سے کسی ایک کو نہ بچانا۔ کہتے میں زمین پہ لیٹ گئے، میں نے کہا مجھے میری ماں نے کہا تھا، یہ زمین پہ لیٹ گئے اور یہی ہوا۔ بعد میں اس شخص کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ قاتل کی ایک بہن ہے، ایک روایت میں اس کا نام ماریا آتا ہے، ایک میں زینب آتا ہے، جس کے بچے کو اس صحابی نے چھوڑ دیا تھا نا، جب اس نے کینچی وغیرہ چھوڑا اس کے ہاتھ میں تھا، تو وہ کہتی ہے میں نے دو چیزیں اس میں دیکھی، واللہ ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، کہ پوری زندگی میں نے قیدی جتنے دیکھے ہیں نا، میرے بھائیوں کی زندگی، باپ کی زندگی ایسے گزری ہے، لیکن خبیب سے بہتر قیدی میں نے نہیں دیکھا، جو باوجود ہے کہ بچے کے سر کے اوپر وہ چھرا رکھ کے میں کہہ سکتا تھا کہ مجھے چھوڑو ورنہ میں تمہارے بچے کو مار دوں گا، لیکن نہیں کیا اس نے۔ اور کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس شخص کے اس قید خانے میں انگوروں کو گچھا آیا کھانے کے لیے، اور یہ اسے بیٹھ کے بڑے مزے سے کھا رہا تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہم نے مکہ مکرمہ میں انگوروں کو سونگا بھی نہیں تھا۔ قرآن کریم میں حضرت مریم کے پاس اللہ رب العزت رزق بھیجتے تھے بند کمرے میں، اور حضرت زکریا آ کر پوچھتے یا مریم ان لکی ھذا، کہاں سے ملا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ فرماتی کہ مجھے میرے اللہ نے بغیر محنت کے عطا فرمایا۔ تو حضرت خبیب ابن عدی کے ساتھ بھی یہ تھا، یہ خاتون بھی مسلمان ہو گئی۔ اور وہ شخص حضرت سعید ابن عامر جمحی بچپن میں وہ نیچے لیٹ گئے تھے تو کہتے ہیں میں بھی مسلمان ہو گیا، اللہ نے مجھے بھی صحابیت کا شرف عطا فرمایا۔ دعا تو ان نے کر لی کہ اللہ حضور پاک علیہ السلام کو خبر بتا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات کھول دی، حضرت خبیب کی شہادت تو ہو گئی، اور حضرت جبرائیل نے آ کر بتایا کہ یوں معاملہ بنا۔ اس کے بعد کفار نے آپس میں بیٹھ کے طے کیا ہے کہ ان کی لاش کو لٹکا رہنے دیں گے ایک اتنے مہینے تک، اور ہم بتائیں گے کہ جو ہمارے بڑوں پہ ہاتھ اٹھائے گا ہم اس کے ساتھ یہ اشر کریں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس وقت دو صحابہ کو بلوایا، ایک کا نام ہے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، حضرت اسما حضرت عائشہ کی بڑی بہن کے شوہر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بعض روایتوں میں ماموں بھی لگتے ہیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے حضور کے کہنے پہ تیر اندازی کی تھی۔ اور حضرت خبیب بن عدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی لگتے ہیں، حضرت عائشہ کے بہنوئی بھی ہیں، صدیق اکبر کے داماد بھی ہیں، انہیں بلوایا، اور رسول اللہ نے دوسرے صحابی حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کو بلوایا، یہ انصاری تھے، ایک مکہ مکرمہ کا ایک مدینہ طیبہ کا۔ ان دونوں کو کہا کہ آپ جاؤ، مجھے جبرائیل امین نے اطلاع دیا انہوں نے ان کی جسم کو لٹکا رکھا ہے، اور آپ کسی طریقے سے ان کی تدفین بھی کریں اور انہیں وہاں سے اتار کے لائیں۔ یہ دونوں وہاں گئے، جب یہ پہنچے تو 40 دن درمیان میں گزر چکے ہیں، یہ آنے جانے میں اور سفروں میں جو گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ سفر تھے۔ 40 دنوں کے بعد آپ مجھے بتائیں ایک بندے کے خون بھی بہہ جائے اور اس کے جسم کو لٹکا کے اور پھانسی کے پھندے پہ رکھے تو کیا حال ہو جائے گا؟ لیکن یہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ جو کفار پہرا دے رہے تھے نا، پہرا اس پر قائم تھا، وہ اس رات کوئی شراب وراب پی کر سوئے ہوئے تھے اور مدہوش پڑے تھے، انہیں کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ تو ان نے جا کر حضرت خبیب ابن عدی کے جسم مبارک کو اتارا تو بہت نرم و نازک تھا، جیسے ابھی کوئی بندے کے ساتھ شہادت کا معاملہ ہوا۔ تو انہوں نے اتارا، اور حضرت زبیر نے حضرت مقداد سے کہا کہ آپ دائیں بائیں سے حفاظت کرنا، میں اس کو اپنے گھوڑے پر ساتھ رکھ کر مدینہ طیبہ لے جاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہوں نے ان کو سامنے گھوڑے پہ رکھا اور خود گھوڑا کچھ ہنکایا اور چل پڑے۔ گھوڑا جتنا بھی بھاگے کتنے دور بھاگے گا؟
پیچھے ان کو اطلاع ہو گئی جب یہ اٹھے کہ وہ جسم بھی نہیں ہے اور یہ کیا ہوا ہے، ان نے پھر تلاش شروع کر دی۔ اس زمانے میں تلاش کرنا بہت آسان تھا، یہ نئے پاؤں کے نشانات جو ہوتے تھے اس پر بندے کو تلاش کر لیتے تھے۔ تو انہوں نے یوں تلاش کرنا شروع کیا، تو کسی جگہ ایک مقام پہ جا کے ان حضرات کو پا لیا کہ یہ اس جسم کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو تلاش کرنے والے بہت زیادہ تھے، انہوں نے گھیرا مار لیا، اور یہ تو 2 آدمی تھے۔ تو حضرت زبیر نے ان سے گفتگو کی، کیا بات ہے؟ کہا ہمارے بندے کی شہادت کے بعد جسم کی بے حرمتی کرنے آئے ہو، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب اس کی تدفین تم نے کیوں نہیں کرنے دیتے؟ انہوں نے کہا ہمیں تم سے غرض نہیں ہے، آپ دونوں جا سکتے ہو، ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ، ہمیں یہ بندہ دو گے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا تم نے مار دیا آقا جی، ہم پھر بھی نہیں دیں گے۔ تو حضرت زبیر نے اپنے ترکش سے تیر نکالنے کے لیے آنکھوں میں اشارہ کیا حضرت مقداد کو، اور حضرت خبیب کو اتار کے انہوں نے زمین کے نیچے رکھا، اور تیر اندازی کے لیے انہوں نے کمان اپنے ہاتھ میں لی اور کہا آؤ مجھ سے ایک ایک ہاتھ کر لو، جب تک میرے ترکش میں تیر ہے نا تم ہمارے قریب آ کر دیکھو، میں اس وقت تک تمہیں قریب نہیں آنے دوں گا، اور تم میرے قریب آؤ گے اور تیر ختم ہو گئے تو تلوار میرے پاس ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جنگ کرنا سیکھی ہے۔ یہ جملہ کا، اور ادھر دیکھا تو زمین حضرت خبیب ابن عدی کو نگل چکی تھی، زمین شک ہوئی اور ان کا جسم مبارک اندر چلا گیا۔ یہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ چونک گئے، بھئی یہ کیا ہوا؟ اس نے زمین کو ایسے ایسے کو کریدنا شروع کیا۔ اب یہ بھی ٹھہرے تھے، اس نے کہا تھا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی توہین کے لیے جو چاہا تھا نا، رب نے تمہارا وہ خواب چکنا چور کر دیا، اب ڈھونڈو کہاں سے لوگ۔ ان کے ساتھ تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ڈھونڈ کے بعد جب ناکامی ہوئی تو وہ اپنے گھر اور یہ مدینہ طیبہ چل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی تو اللہ کے رسول نے ان کا لقب مبارک رکھا بلیع الارض، کہ جسے زمین اپنے پاس سنبھال لے۔ یہ خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شہادت ایک مظلومانہ شہادت ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا